لے جائے کہ کہاں کہاں سے کدھر کدھر کتنی تکلیفوں کی بات، یہ دھرتیاں آباد ہوئی ہیں، یہ زمین آباد ہوئی ہے، اور انسان اب سکون میں۔ ہلاکو خان پارٹ 2 پر آج میں آپ سے بات کروں گا، اور آپ اس کو سنتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں سے کدھر کدھر کتنی تکلیفوں کی بات، یہ دھرتیاں آباد ہوئی ہیں، یہ زمین آباد ہوئی ہے، اور انسان اب سکون میں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو ہلاکو خان نے کر دکھائی۔ ابھی معاشرے کا ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر فیبروری 10 1257 کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ دراصل اس سارے کھیل میں خلیفہ مستعصم کا نمک حرام وزیر ابن القمی ملوث تھا۔ اب نہیں گراتے ہیں نشیمن پہ بچ لیا۔ ہلاکو خان ابن القمی کی در پر دعوت پر ہی بغداد فتح کرنے آیا تھا۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ زیادہ کریم قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ تاریخ کا ایک عبرتناک منظر، تاریخ اسلام کا کتنی عبرتناک منظر تھا جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ شکست کے بعد آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانا کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور چند دنوں سے بھوکے خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھنے کا حکم دیا۔ پھر معزول خلیفہ سے کہا، محترم کھانا تناول فرمائے۔ تاجدار بغداد بے چارگی، بے بسی اور شرمندگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں یہ ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے سوال کیا، سنا ہے تم اکثر کہا کرتے تھے کہ ہیرے جواہرات دیکھنے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو انہی سے اپنے پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا کرو۔ خلیفہ کی آنکھوں میں موت کا خوف رقص کر رہا تھا، ایسا خوف کہ جس کا اس نے نہ کبھی سنا، نہ کبھی سامنا کیا تھا، نہ ہی کبھی سوچا تھا۔ ہلاکو خان کی ایک دفعہ پھر شنگھاڑتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کھاؤ انہیں۔ خلیفہ مستعصم گڑ گڑایا، محترم انہیں کیسے کھاؤں؟ یہ بھوک نہیں مٹا سکتے کیونکہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کیوں کیے تھے؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تلواریں اور برچھیاں کیوں نہ بنائیں؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے سامنے ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔
اس خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ ہلاکو خان خلیفہ کی موت کا منظر دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا، پھر اٹھا اور لاش کو اپنے پاؤں سے ٹھوک کر لگا کر بولا، جو حاکم اپنی رعایا کے حال سے غافل اور عیش و عشرت کی دل دادا ہو جائیں، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ میرے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد عروس البلاد بغداد وحشت، خوف، بربادی اور ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ خوش و خرم شہر قبرستان جیسے شہر خاموشاں میں تبدیل ہو گیا۔ زندگی جیسے تھم کے رہ گئی۔ بچے کھچے وحشت زدہ چہرے ہنسنا مسکرانا بھول گئے۔ ایک نمک حرام غدار وزیر ابن الکمی کی ہوس اقتدار نے وہ فاش غلطی کی جسے صدیاں گزرنے کے باوجود تاریخ آج بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ جو ماضی کی کہانیاں ہیں، یہ جو ماضی کی ہسٹریاں ہیں، یہ اس لیے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، پوری دنیا چونکہ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتی ہے، اپنی کہیں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو دور کریں۔ اگر اپنے آپ کو بہت بھر لیا ہے تو ملک کی طرف توجہ دیں۔ ملک کدھر چل رہا ہے، ملک کو بہتر کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں، غلطیاں، لڑائی جھگڑے، کسی کو اندر کرو کسی کو باہر کرو، ختم کر دیں۔ ہم نے ایک ہونا ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے، ہم نے 77 سال میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور ہلاکو خان آ جائے اور ہم کو چبا لے۔ اب ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں کوئی اپنے دانتوں سے چبا سکے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے دلوں کو صاف کرنا ہے، تقدیر کو مضبوط کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اور جب دل صاف ہو جائیں گے، ہم ایک ہو کر اپنے وطن کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، تاکہ ہماری صفوں میں کوئی چنگیز خان نہ آ سکے، کوئی ہلاکو خان نہ آ سکے۔ ہم ہی ہمت کر کے اپنے وطن کو پوری دنیا میں ترقی دے سکیں۔